بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر اس سے سر پر مالش کریں، چند روز میں سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ چیونگم اگر کپڑے پر چپک جائے تو اتارنے کے لیے اس پر برف رکھ دیں، جب سخت ہو جائے تو اتار لیں اور آسانی سے اتر جائے گی۔ اگر کسی پر کاجل کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصوں کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھر تقریباً 1 پاؤ پانی میں 2 چمچ نمک ملا کر اس سے دھو لیں، داغ مٹ جائے گا۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اسبگول دودھ میں ڈال کر پیو۔ اگر آلو کو تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو آلو کالے نہیں ہوں گے۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ گوندیں۔ گوندنے سے روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر دانت میں درد ہوتا ہے، دانتوں میں ادرک یا لونگ دبا لیں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر پھل اور سبزیاں کھائیں تو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ بدن کے رگ رگ میں طاقت چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تو کھاؤ، ورنہ بھوکے رہو۔ چکنی جلد کی صفائی کے لیے لیموں کے رس میں 1 کھانے کا چمچ، بیسن میں 2 کھانے کے چمچ عرق گلاب شامل کر کے ماسک بنا لیں اور 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں، پھر چہرہ پانی سے دھو لیں۔ حمل کے دوران کیلا کھانے سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے پر قدرتی نور اترتا ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور کیلے زیادہ کھاتا ہو تو اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں؟ آپ کو مہنگے پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دہی میں عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں، ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ پالک سر درد والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے مزید سر درد بڑھ جائے گا۔ نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ معدے میں جلن ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو چاولوں کو ابال کر کھایا کرو۔ صرف 2 چیزیں آپ کی عزت بڑھا سکتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارا کرو اور بات کرتے وقت سچی بات کیا کرو اور مختصر سا جواب دیا کرو۔ ابلے آلو کا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محنت کا پھل اور مصیبت کا پھل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا اور طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ سحری کے وقت پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ سونف اور الائچی کا قہوہ پیٹ کے گیس،
بدہضمی اور کھانے کے بعد جنن کے لیے مفید ہے۔ ادرک اور ہلدی کا قہوہ سردی، کھانسی اور گلے کے انفیکشن کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور جلد کی چمک بڑھاتا ہے۔ بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بچوں کو توازن غذائیں استعمال کروائیں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا رکھنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ لیموں کو کھانے سے پہلے چاٹنے بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی شخص کو گم شدہ سواری کے پھر مل جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لیں، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریض لوگوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھائیں، جوڑ اور پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش کر دیں، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں بیماریاں لازمی آتی ہیں۔ 4 چیزوں سے آنکھوں میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام اسکرین دیکھتے رہنا، زیادہ آہو بکا کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ایسے لوگ انار کا جوس استعمال کیا کریں۔ پاؤں میں تیل لگا کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ آپ کے سر کے بال اگر گرنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر روزانہ روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کی آمدنی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، یعنی علاوہ مال کے ثواب کے نصف صدقہ و خیرات کا بھی پورا ثواب عورت کو نہیں ملے گا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو فالج کا اٹیک زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مسور کی دال کھا لیا کریں،
اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھا کر فوراً سونے والے بندے کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہو تو پالک اور گوبھی کا استعمال کر لیا کرو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔